محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ تعظیما لشانی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد۔ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ معزز سامعین محترم، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تحفظ حرمین شریفین کانفرنس ہمارے بھائی حافظ عطاء الرحمن یزدانی حفظہ اللہ تعالی ان کی عمرہ کی سعادت اور عمرہ سے واپسی کے سلسلے میں ہے، تو اولاً میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کے والد گرامی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام قاری محمد زاہد اقبال کہلوں حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعدیر ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم فرمائے۔ آج میں جب لاہور سے چلا اور آپ کی اس سرزمین سیالکوٹ کا میں نے قصد باندھا، تو میں تخیلات کی وادیوں میں چلتا ہوا اپنے ماضی کے اندر پہنچا کہ یہ سیالکوٹ وہ عظیم شہر ہے کہ جس نے اللہ کی قسم رجال پیدا کیے، اور اس شہر نے امت کی رہنمائی کے لیے قیادت مہیا کی۔ کہیں سید ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، اور کہیں شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اور کہیں ولی کامل پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی کی صورت میں یہ وہ شہر ہے جس کے ساتھ ہماری کئی نسبتیں ہیں۔ آج ہم اس شہر سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس شہر کے ساتھ ہمارا ایک دینی تعلق ہے، اس شہر کے ساتھ ہماری ایک وابستگی ہے،
حضرات، آج سیالکوٹ ہماری نظروں میں محبوب ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم میر سیالکوٹی کا شہر ہے، یہ علامہ اقبال کا شہر ہے، یہ علامہ شہید کا شہر ہے، یہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا شہر ہے، یہ قاری زاہد اقبال کا شہر ہے۔ ہمیں محبوب ہے اس لیے کہ یہ شخصیات یہاں پہ رہتی ہیں۔ آئیے آج اس شہر کی بات کرتے ہیں جس شہر میں وہ ہستی آئی، وہ شخصیت آئی جو اس کائنات کی ساری شخصیتوں سے، اس کائنات کی ساری ہستیوں سے بلند ہے، اور وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمارے بارے میں ہمارے کچھ بھائیوں نے ایسی باتیں جن کا حقیقت کے ساتھ دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے، اور میرے یہ علماء کرام جانتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج اس دور کے اندر بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اور کائنات کے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا، آج لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلا دی گئیں، اور ہمارے بارے میں یہ مدینے کو نہیں مانتے، یہ مدینے کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم ہے، اگر سینہ شک ہو سکے دل کھول کے دکھا دوں، ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں، مدینہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم مدینے سے بھی محبت کرتے ہیں اور مدینے والے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرات، آج ہمارے بارے میں یہ جو تبصرہ ہوتا ہے، میں کہا کرتا ہوں، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آئیے ہماری نظروں میں اس کائنات کے اندر اللہ کی تقسیم کے مطابق دو شہر ہیں، اس کے علاوہ تیسرا شہر اس نسبت کا، اس مقابلے کا ہماری نظروں میں کوئی نہیں۔ ہماری نظروں میں جچتے ہیں تو دو شہر ہیں، ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری نظروں میں کوئی تیسرا شہر جچتا نہیں۔ کوئی ملتان کی بات کرتا ہے، کوئی سیمن کی بات کرتا ہے، کوئی لاہور، اجمیر، بغداد کی بات کرتا ہے، لیکن آج اہل حدیث اللہ کی توفیق سے بات کرتے ہیں، مکہ و مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور مدینہ وہ بستی ہے جس کے بارے میں ہم وہی نظریہ، وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اس کائنات کے امام کا عقیدہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، مدینہ میں وبا پھیلی، صحابہ کو بخار ہوا، کہیں ابو بکر صدیق ہیں، بخار کی کیفیت ہے، کہیں بلال حبشی ہیں، بخار کی کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام بخار کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے صحابہ کی ان کیفیات کو دیکھا، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، جھولی پھیلا دی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کائنات کے رب، میں تیرا نبی محمد تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے میرے رب، مکہ کو جس طرح تو نے ہمارے لیے محبوب بنا دیا ہے، مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں او اشد، یا مدینہ کو مکہ سے بھی زیادہ ہماری نظروں میں محبوب بنا دے۔ اور اللہ کے رسول نے مدینہ کے ساتھ پیار کیا، محبت کی۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو کائنات کے امام سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے،
محبت کا رشتہ تو جوڑتا ہے لیکن مدینے سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کائنات کے امام کا فرمان عالی شان سن لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان ابراہیم حرم مکہ تا و انی حرمت المدینہ تا۔ لوگو سنو، میرے بابا ابراہیم نے مکہ کو حرمت کا شہر قرار دیا ہے، میں مدینہ کو حرمت کا شہر قرار دیتا ہوں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم بارک لنا فی سائنا و مدینہ۔ اے اللہ مدینہ کے سا میں، مدینہ کے مد میں برکت ڈال دے اور مدینہ کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے۔ جب کائنات کے امام نے مدینہ کی محبت میں ڈوب کر یہ دعائیں کی اور مدینہ کی محبت میں ڈوب کر مدینے کو حرمت احترام عطا کر دیا، تو پھر کائنات میں وہ مسلمان نہیں، وہ نبی کا محب نہیں، جو نبی سے محبت کرے اور مدینے والے سے محبت نہ کرے، نبی سے محبت کرے مدینہ والوں سے محبت نہ کرے۔ یہ مدینہ وہ شہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل۔ لوگوں یاد رکھو، جس کو مدینہ میں مرنے کی طاقت ہو، مدینہ میں مرنے کی استطاعت ہو، اس کو مدینہ میں موت مانگنی چاہیے، کیونکہ مدینہ والوں کے لیے میں دعائیں کروں گا، مدینہ والوں کے لیے میں سفارش کروں گا۔ حضرات، اللہ کے رسول نے یہ بات آج سے 1400 سال قبل کہہ دی، مدینہ میں مرنے والے کے لیے میری دعائیں ہیں، مدینہ میں مرنے والے کے لیے میری شفاعت ہے، میری سفارش ہے۔ آج اس کائنات میں جماعتیں بڑی ہیں، اس کائنات میں گروہ بڑے ہیں، اس کائنات میں تنظیمیں بڑی ہیں اور محبت کے دعوے دار بڑے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر نبی کائنات کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے تو اہل حدیث نے کیا ہے۔ اور سیال کوٹ کے لوگوں، آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ کی شہید قیادت، شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بم بلاسٹ ہوتا ہے لاہور کے قلعہ لچھمن سنگھ کے اندر، اور وفات ریاض کے ہاسپٹل میں ہوتی ہے، جنازہ مسجد نبوی کے اندر ہوتا ہے، اور تدفین امام مالک کے قدموں میں جنت البقیع میں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ یار پیش تو کرو کوئی ایسی مثال، کوئی ایسی مثال پیش کرو۔ یہ اعزاز اللہ نے سیال کوٹ کو دیا، یہ اعزاز اللہ نے اہل حدیث کو دیا کہ اہل حدیث کے قائد آج جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق، حدیث کے مطابق امیر عمر بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا وجعل موتی فی بلدی حبیبکا۔ اللہ میں تجھ سے موت مانگتا ہوں تو شہادت کی مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے موت مانگتا ہوں، شہادت کی مانگتا ہوں، اور تیرے نبی کے شہر میں مانگتا ہوں۔ کہنے والوں نے کہا، عمر آج تو اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا، آج شہادت کی دعائیں، اور پھر مدینہ میں اللہ نے عمر کی دعا کو قبول کیا، شہادت ملی۔ مدینہ میں مدینے والے کے مصلی پر، مدینے والے کی مسجد میں، اور مدینے کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ حضرات، مدینہ کرنے والے، ہمیں مدینہ کے ٹماٹروں سے محبت ہے، ہمیں مدینہ کے پیازوں سے محبت ہے، ہمیں مدینہ کے ماحول سے محبت ہے، سبزیوں سے محبت ہے۔ یار کیسی محبت ہے؟ مدینے کی سبزیوں سے محبت کرتا ہے، مدینے کے اماموں سے بغض رکھتا ہے۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ مدینے کے
برفیوں سے محبت ہے، مدینے کی جلیبیوں سے محبت ہے، مدینے کے ائمہ سے نفرت ہے، مدینے کے نظام سے نفرت ہے۔ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا، میرے شہر کا ایک خطیب مدینہ کے اندر جاتا ہے اور آ کے جمعے کے خطبے کے اندر فخریہ انداز سے کہتا ہے الحمدللہ میں مدینہ میں گیا اور میں نے وہاں کے ائمہ کے پیچھے نماز ادا نہیں کی۔ اللہ کی قسم یہ اعزاز کی بات نہیں، یہ مقدر کی بات ہے۔ مدینے میں جا کے بھی مدینے کے امام کے پیچھے نماز نصیب نہیں ہوتی۔ سیالکوٹ کے لوگوں، آج ہم الحمدللہ صرف دعووں کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں مدینے کا نظام بھی چاہتے ہیں، مدینے کا ماحول بھی چاہتے ہیں اور مدینے سے محبت بھی کرتے ہیں، کیونکہ مدینہ معیار ہے، مدینہ اسلوب ہے، مدینہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الایمان لیارز الی المدینتی کما تارز الحیۃ الی جوہرہا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، ایمان مدینہ کی طرف یوں سمٹے گا جس طرح سانپ اپنی بل کی طرف آتا ہے، یعنی مدینہ میں ایمان باقی ہوگا، مدینہ میں نظام باقی ہوگا۔ حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ سے محبت ہو جائے تو پھر مدینہ کے نظام سے محبت کرنا ہوگی، پھر مدینہ کے قانون سے محبت کرنی ہوگی، پھر مدینہ کا لایا ہوا جو اسلوب تربیت ہے، اسلوب تعلیم ہے، اس سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ آج مدینہ سے محبت کا دعویٰ تو بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن مدینہ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے لوگ ہیں تو آپ ہیں۔ آپ حقیقت میں مدینہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور مدینہ کے ائمہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، مدینہ وہ شہر ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں قیامت کے قریب دجال آئے گا، دجال، اور دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ دجال راؤنڈ نہیں لگائے گا الا مکہ والمدینہ تا، لیکن مکہ اور مدینہ کو میرے رب نے دجال کی دست سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے مکہ و مدینہ کے راستوں پہ فرشتے بٹھا دیے ہیں جو مکہ و مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دجال بھی نہیں جا سکتا، طاعون بھی نہیں جا سکتا۔ حضرات، یہ مدینہ کے فضائل ہیں، کہاں تک بیان کروں، کہاں تک آپ سما کریں گے، وقت نہیں ہے۔ مدینہ کو دو اعزاز رب نے ایسے دیے ہیں جو اس کائنات میں کسی شہر کو حاصل نہیں ہے۔ مدینہ میں میرے نبی کی مسجد ہے، وہ مسجد جس کی اینٹیں میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگائیں، وہ مسجد جس کی تعمیر میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کی، وہ مسجد جس کی جگہ کو میرے نبی نے قیمتاً خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا۔ اور دوسری چیز، مدینہ میں میرے نبی کا روضہ ہے، میرے پیغمبر کے جسد اطہر کو مدینہ نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ بھائی، اس سے بڑا اعزاز اس کائنات میں کسی شہر کے پاس نہیں ہے۔ ہم کیوں مدینہ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے ان سے سنا جو مدینہ کے رنگ سے محبت کرتے ہیں لیکن مدینہ کے ائمہ سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم گناہگاروں سے سنیے، سماع کیجئے، ہم مدینہ کے رنگ سے بھی محبت کرتے ہیں اور مدینہ کے ڈھنگ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مدینہ سے حقیقی معنوں میں پیار نصیب فرمائے اور ہمیں حرمین کی بار بار زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔